نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی کسی خدمت پہ کسی کو اس کی طلب کے بغیر لگاتے ہیں، یعنی وہ نہیں چاہتا تھا عہدہ، کوئی کام، کوئی ذمہ داری اس کو ملے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے حسن ظن کی وجہ سے، کچھ ان کے آپ کے بارے میں اچھے خیال کی وجہ سے، آپ کے بارے میں ان کو اچھی توقعات تھی، کچھ خوش گمانی تھی، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ اس جذبے سے انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ مثلا مسجد کی کمیٹی کے چیئرمین کے ساتھ جو ہے وہ ممبر بن جائیے، یا چیئرمین ہی بن جائیے، یا کوئی اور آپ کو ذمہ داری دی، یا یہ مدرسہ ہے، اس کے اندر ہمیں ایک نگراں کی ضرورت ہے تو آپ اس میں ہیلپ کیجیے، یا آپ اس کے آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام کو سنبھال لیجیے، یا آپ اس کے استاد بن جائیے، آپ نے دین پڑھا ہوا ہے تھوڑا بہت، جو بھی کچھ تو بچوں کو کچھ پڑھائیے، آپ حافظ ہیں تو تھوڑی سی خدمت کر لیجیے۔ یعنی ایسا کوئی کام آپ کو مل جائے کہ جو دین کی خدمت کا ہو، آپ کی طلب سے نہیں، آپ امیر بننا نہیں چاہتے تھے، امیر بمانے لیڈر، ہیڈ بننا نہیں چاہتے تھے، اللہ نے یہ موقع دیا خود بخود، کسی بندے کے دل میں آیا، اس نے آپ کو کہا، آپ نے بس بڑا سمجھ کے اس امید پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام میں خیر ڈال دیں گے، میں اللہ کی خاطر اخلاص سے کروں گا تو اللہ دین کی وہ خدمت لے لے ہم سے، بڑا کام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقاضا فرماتے ہیں کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی اگر مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہیں سپورٹ کرے گا، ہیلپ کرے گا۔ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائیں۔ یہ خدمت کا جذبہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی طلب نہیں ہونی چاہیے کسی عہدے کی، خاص طور سے کسی بڑے مقام کی۔ تو آج کل آپ غور کیجئے کہ مساجد میں کمیٹی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً غیر عالم ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین کی بہت دفعہ تو بنیادیں بھی نہیں جانتے، تو ذوق شوق میں ان کو موقع مل جاتا ہے، یا وہ خود ہی شروع کر دیتے ہیں ایک مسجد یا ایک ادارہ، اور آٹومیٹیکلی یہ خواہش رکھتے ہیں، ان کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ وہ اس کے فاؤنڈنگ ممبر ہوں گے، اس کے وہ کمیٹی کے ممبر ہوں گے، چیئرمین ہونے کا بھی شوق رہتا ہے، سیکریٹری بن جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، اور وہ اپنی زندگی کے ساتھ اس کو ایسا نتھی کر لیتے ہیں، ایسا جوڑ لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق تھے اور یہ کام ہم کر رہے ہیں، اور اب کئی سال گزر گئے، 20 سال 30 سال سے کر رہے ہیں، تو ہماری تو بس اڑنا بچھوڑنا یہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، اور اب اپنی ایک چھوٹی سی حکومت اس کو بچانے، سنبھالنے، اسی کے ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ شروع سے لے کے آخر تک کے اس کام میں ابتدا تو اخلاص سے ہوتی ہے، دل میں اخلاص تھا کہ دین کی خدمت کی جائے گی، لیکن اس میں دیانت کی کمی اس وقت بھی تھی، اس لیے نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ آگے اس کے فوائد نہیں آتے، یعنی وہ اخروی طور پر فروٹفل نہیں ہوگا، اس لیے کہ دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ شخص معذرت کرے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، پھر اس کی ان باتوں کو، اس کی صلاحیت کو، اس کے اندر جو خاص سکلز ہیں، ہو سکتا ہے ایک ایسی سکل ہے کہ جو اور لوگوں کے پاس میسر نہیں ہے، تو اس بنیاد پر کوئی عالم دین جس کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہے مشاورت کے لیے، یا وہ کمیٹی کے اندر ہے، وہ آپ کو دیکھتا اور کہتا ہے کہ نہیں، آپ کا ہونا ضروری ہے، تو اب جس وقت وہ آپ کے لیے یہ طے کرتا ہے یا آپ سے درخواست کرتا ہے، آپ کی اپنی خواہش نہیں ہوتی، آپ کے دل میں یہ کہ نہیں، مجھے نہیں بننا چاہیے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، احساس یہی ہونا چاہیے، پھر آپ اس بات کو اس لیے قبول کرتے ہیں، کسی بڑے نے کہا ہے، کسی امام نے، کسی عالم نے، کسی استاد نے یہ بات کہی، تو اب ان کا حکم ہے تو میں مان لیتا ہوں، انہوں نے کہا ہے تو پڑھا لیتا ہوں، انہوں نے کہا ہے تو امامت کر لیتا ہوں، انہوں نے کہا ہے تو یہ کام کر لیتا ہوں۔ تو جو ذمہ داری کسی کے دینے سے، کسی بڑے کے اچھے گمان کی وجہ سے دینے سے آپ کو ملے، تو آپ کے ذہن میں خیال ہونا چاہیے کہ اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا، میں اس کے اہل نہیں تھا بالکل بھی، یہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی ہے، بس اس خوش فالی یا نیک فالی کی بنیاد پر کہ اللہ نے ایک نیک آدمی کے دل میں، اپنے سے بہتر کسی عالم کے دل میں، کسی اور شخص کے دل میں بات ڈالی، تو انشاءاللہ اللہ مجھ سے دین کی کوئی خدمت لینا چاہ رہے ہوں گے، تو یہ موقع ہے، میں اس میں اپنی کوشش کر لیتا ہوں، دل میں یہی ہو کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، اس کا اہل نہیں ہوں، یہ کام مجھے دیا گیا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس میں کیا خیر ہے، بس اللہ اس کو میرے لیے فتنہ نہ بنائیے، یا اللہ میرے لیے اس کو آزمائش مت بنائیے، پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہ بنائیے، یہ وبال نہ بن جائے، یہ اس وعید کا ذریعہ نہ بن جائے کہ تمہیں جب ذمہ داری دی جائے اور تم اپنے آپ کو اسی طرح نہ تھکاؤ جیسے تم اپنی ذاتی امور میں تھکاتے ہو، تو گویا
تمہیں کن چھری سے ذبح کر دیا گیا. یہ آسان کام نہیں ہے. کوئی ذمہ داری ہے, کوئی عہدہ کسی کو مل جانا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تم سے سوال ہوگا کہ تمہیں موقع دیا گیا تھا کیا کیا. تو ایک تو یہ کہ طلب نہیں ہونی چاہیے. طلب کے بغیر کوئی کام اگر بڑے کی طرف سے مل جائے, جوانوں عوام الناس کی طرف سے, احمق عام لوگوں کی طرف سے نہیں, علماء کی طرف سے, اہل اللہ کی طرف سے کوئی کام, کوئی شعبہ آپ کو کہا جائے بھائی آپ اس کام میں ہماری مدد کیجیے, تو اس کام کو, اس عہدے کو, اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ جب کوئی ذمہ داری بغیر طلب کے ملتی ہے تو اللہ پھر مدد فرماتے ہیں. تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس میں میری مدد فرمائیں گے. جبکہ پہلی صورت میں کہ میرے اندر طلب تھی, مجھے بھی موقع ملے, میں بھی یہ کروں, شوق تھا, ارمان تھا, اس بیس پہ میں نے وہ کیا ہے, تو سمجھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتے کہ جاؤ لٹکو مرو, بہت شوق تھا پڑھو. تو اب جس وقت ایسا کوئی موقع آ جائے دین کی خدمت کا, تو فوراً اللہ سے رجوع بڑھ جانا چاہیے کہ اب یہ ایک ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے. اب میں گویا بہت سارے لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار ہو گیا ہوں. ان کے کسی معاملے میں گڑبڑ کروں گا تو اللہ کیا یہ سارے پکڑ کے پوچھیں گے. ابھی تک تو میرا ذاتی معاملہ تھا کہ میں جو کروں 1 to 1 اللہ سے تعلق ہے, گناہ کروں گا اللہ مجھ سے معافی بھی مانگ لوں گا. اتنے لوگوں کے حقوق میں اگر میں نے کوتاہی کر دی, ان کو میں نے غلط بات بتائی, ان تک میری وجہ سے غلط پیغام پہنچ گیا, میں نے کسی غلط آدمی کو بلا کر بیان کروا دیا مسجد میں مثلا, جس کے عقائد میں گڑبڑ تھی, جس کے انڈرسٹینڈنگ میں گڑبڑ تھی, جو اس کا اہل نہیں تھا, میں نے اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے, فیمس ہونے کی وجہ سے اس کو انٹروڈیوس کروا دیا. میں نے اس کا نام تذکرہ کر کے کہ اس کی کچھ باتیں مجھے اچھی لگی, بیان میں ادھر 2-4 دفعہ جنرل ڈسکشن میں اس کا نام لے کے بتا دیا کہ فلاں فلاں. بندوں نے کہا اچھا اچھا. انہوں نے آپ کے کہنے پر اس کو دیکھنا شروع کیا, سننا شروع کیا, اور اس کی گمراہی میں اس کے ساتھ لگ گیا. آپ ہی پکڑو گے, آپ ذریعہ بنے 100 غلط جگہ پہ لاتے ہیں. عوام الناس کو پتہ نہیں ہوتا, وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھوک بجا کے بات کرے گا, یہ وائز اتنا ہے, سمجھدار اتنا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہر آدمی, جو عام آدمی ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں ہوتا, ان تک جب دین کی بات پہنچتی ہے تو وہ آپ کو جس وقت اسٹیج مل جائے کسی بھی ادارے میں, کسی بھی مسجد میں پڑھانے کے لیے, بیان کرنے کے لیے, جمعے کا خطبے کے لیے, جو آپ کے اسٹیج سے بات کرے گا تو وہ یہ سمجھتے ہیں آٹومیٹیکلی کہ مسجد کی کمیٹی, یہ تو بڑی بات ہے کہ جو بیان کرتا ہے, وہ جو پیچھے چندہ کر رہے ہوتے ہیں, مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ادارے کے لیے چندہ ہوگا, تو مسجد میں رہنے والا, آنے والا کوئی عام آدمی ہو, جمعے کا دن ہو, عید کا دن ہو, رمضان ہو, 27ویں ہو, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بندہ کون ہے, وہ اتنا دیکھتا ہے کہ یہاں مسجد میں اس مسجد والوں نے اجازت دی ہے, تو گویا انہوں نے پورا ویریفائی کر لیا, یہ سرٹیفائڈ بندہ ہے, اس کو ہم دے سکتے ہیں چندہ. اور یہ پوری مسجد کی کمیٹی کی ہے, جس آدمی نے اس کی ذمہ داری لی ہے, ان سب کی ذمہ داری ہے, اور یہ اپنے اس بارے میں مسئول ہوں گے کہ تم نے چیک کیا تھا, صحیح جگہ جا رہا تھا چندہ کے لیے. عوام تو گردن پکڑیں گے اس کی کہ تو نے کہا تھا بتا. تو اسی لیے کسی بھی شخص کو جب آپ کوئی پوڈیم دیں, کوئی اسٹیج دیں, کوئی بلائیں کسی کام کے لیے, تو اگر آپ اس کے ذمہ دار تھے, اس بیس پر نہیں کہ یہ بہت زبردست لوگوں پل کرتا ہے, کراؤڈ پلر ہے, اس میں ایک لوگوں کو موو کرنے کا, شیک کرنے کا بڑا ایک جذبہ ہے, بہترین تقریر کرتا ہے, اس کو لے آئیں گے تو بہت سارے لوگ اور آئیں گے, جلسہ بڑا ہو جائے گا, لوگ بہت جمع ہو جائیں گے, چندہ دینے والے بہت آ جائیں گے, تو ان کے نام پر ان کو بلا لیا جائے گا. وہ عام ایسا سادہ انسان کہ جس کو کوئی نہ جانتا ہو, وہ بیان کرے, لیکن وہ اللہ والا ہو, صحیح عقائد کے ساتھ صحیح طریقے سے بات کرے, اس کو سننے والے بھی 3-4 لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہوں, یہ زیادہ بابرکت کام ہے آپ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی, وجہ سے کہ آپ بہت بڑے بڑے کامیاب جلسے دنیاوی اسٹینڈرڈ کے حساب سے کر لیں. مشہوری سے کوئی تعلق نہیں ہے دین کا, مشہوری سے کچھ نہیں ہوتا, مقبولیت سے ہوتا ہے, اور مقبولیت ہی اللہ کے نزدیک ہوتی ہے. اللہ کس کو قبول کر لے, کس کے کام کو قبول کر لے. آپ کو سننے دیکھنے والے کروڑوں ہوا کریں. آپ آج بھی دیکھ لیجئے کہ میڈیا پہ آپ چلے جائیے, آپ کا کوئی پروگرام, کوئی ایسا دینی بیان, تقریر وغیرہ, اب پچھلے چند سالوں میں تو یہ ہوا ہے کہ اب ملینز میں جانے لگے ہوں گے کوئی اردو لیکچر کسی دینی پرسنالٹی کے بھی, علماء کے نہیں, عوام الناس کے, عام طور پر عام اسکالرز کے, یا وہ لوگ کے جو میڈیا میں کام کرتے ہیں ان لوگ کا ہوگا, سیلیبریٹی ٹائپ کے جو اسکالرز ہیں, پاکستان کے, انڈیا کے, کہیں کے بھی ہو,
یا انگلش میں وہ کرتے ہو. اس کے مقابلے میں آپ انگریزوں کے اس میں چلے جائیے, ان کے ناچ گانے کے پروگرام میں چلے جائیے, ڈراموں کے فلموں کے اس میں چلے جائیے. کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں آپ اس کا؟ آج بھی کسی بھی چیز سے نہیں کر سکتے. اتنے آپ کے لائکس نہیں ہوں گے, اتنے آپ کے ویورز نہیں ہوں گے, نہیں ہو سکتے اتنے. تو مشہور تو وہ زیادہ ہے, ان کو دیکھنے والے لوگ آج نہیں 15-20 سال پہلے سے ملینز میں تھے. آپ تو اب اسٹرگل کر کے اکا دکا آپ کے 2-4 بڑے نام ہیں کہ جو شاید ملین میں آ جاتے ہو پاکستان کے, باقی کون پوچھتا تھا؟ تو وہ زیادہ مشہور ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, زیادہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے. تو ڈیموکریسی کے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ناچ گانا زیادہ بہتر ہو کہ جس کو دیکھنے والے ملینز میں. یہ ٹرکش ڈرامے جو ہے ان کو دیکھنے والے وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پتہ چلا کہ آیا ہے ان کے نام. تو اس کا مطلب وہ بلین کے قریب ویو, بلین دنیا میں, یہ گینیز بک کا ریکارڈ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سب سے کام کی چیز یہی ہو رہی ہے, باقی سب تو گھٹے چھیل رہے ہیں. دین کا کوئی کام اتنا اہم نہیں ہو رہا جتنا وہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو معیار اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ جہاں زیادہ مشہوری ہو وہ زیادہ بہتر ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو قیامت کے دن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی انبیاء ایسے آئیں گے کہ جن کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. ایک آدھ نبی ایسا آئے گا کہ جس کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہوگا جو اس کے ساتھ ایمان لایا ہو. تو اتنا مشہور تو دور کی بات, ایک آدمی بھی ساتھ نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے, کوئی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اعلیٰ ترین درجے میں, اللہ کے نزدیک ٹاپ پہ. امام ابو حنیفہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جیل کے اندر انتقال فرما رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کوڑے کھا رہے ہیں. امام بخاری کو کسی جگہ چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی, لوگ جان کے در پہ ہوئے, یہ ناکام تھے. کہ اتنے سے بھی مشہور نہیں تھے, اب مشہور ہے, کتنے پوری دنیا جانتی. تو یہ مقبولیت کی علامت ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی دنیا ان کو یاد رکھے. تو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کون کتنا مشہور ہے اور کتنا بڑا اس کا نام ہے, کتنا لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں. بلکہ میں تو یوں اگر بڑھ کے کہوں کہ آج کل لوگوں کا علمی لیول اتنا نیچے ہو چکا ہے کہ اگر کسی آدمی کو لوگ زیادہ پسند کرنے لگے تو سمجھ جائے کہ 2 نمبر ہی. تو میں یہ کہا کرتا ہوں, پہلے زیادہ کہتا تھا, اب تھوڑا سا کم کر دیا, کہ اگر کسی عالم دین کو آپ دیکھیں کہ اس کو سننے والے لوگ 25 سے 30 ہزار سے زیادہ ہیں, تو میں پہلے 20,000 لایا تھا, 10,000 سے 20,000 کیا تھا, اب 25 سے 30 کر دیا, کیونکہ اب میڈیا لوگوں کے پاس زیادہ ایکسیسیبل ہو گیا ہے. لاکھ اگر کسی آدمی کو دیکھنے والے ہیں تو لا محالہ وہ آدمی گڑبڑ ہے. اب تو میں اس پہ یعنی آپ مجھے دکھائیے کوئی ایسی چیز جس کو دیکھنے والے اگر لاکھ لوگ ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے. میں اچھے بڑے لیکچر کی بات کر رہا ہوں. کسی عالم دین کو سننے والے 1 لاکھ لوگ ہوں, بڑے لیکچر اس نے دیا, کلپ کی بات نہیں کر رہا, چھوٹی موٹی کلپ تو ہر ایک کی ہو جاتی ہے نا, وہی 10 سیکنڈ کی, 1 منٹ کی, 2 منٹ کی, تو ہنسی مذاق کا کچھ بھی ہو سکتا. یہ لیکچر ہے, درس ہے, اس کو سننے والا تو آپ اگر 50,000 اور لاکھ کے قریب دیکھتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ آدمی کوئی نہ کوئی 2 نمبری کر رہا ہے, جس کی وجہ سے عوام اس کو سننے میں بڑے انٹرسٹ لے رہے ہیں. کام کی چیزیں اگر ہوتی, ڈرائی کام, سیدھا سیدھا کام, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے, شریعت کی پابندی کی بات ہوتی, حرام حلال کی بات ہوتی, آپ کے اوپر تنقید ہوتی, آپ پہ تنقید, ان کی داڑھی پر, ان کے پائنچوں پر, ان کے مسواک نہ کرنے پر, ان کے تہجد میں نہ اٹھنے پر, مختلف چیزوں پہ حلال حرام, سنت, مستحبات اور آداب بھی باتیں ہوتی رہتی, تو لوگ کہتے ہیں بھائی چھوڑے یار, کیا بکواس ہے, کب تک ان کو سنتے رہے, تو ڈانٹتے رہتے, انہیں کوئی اور کام ہی نہیں. یہ تو ہر وقت اتنا کچھ کرتے رہنے کا, یعنی کبھی راضی نہیں ہوتے, کبھی بجائے بھی تعریف کر دیں, کبھی خوش ہو جائیں. ایسے لوگوں کو لوگ سنتے نہیں ہیں. آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لوگ ٹرین ہونے کے لیے نہیں آتے, لوگ جاتے ہیں زبان کے کان کے مزے. یہ کان کا مزہ ہے, سننے میں مزہ آتا ہے, یہ کریونگ, یہ کان کی شہوت ہے. دینی حساب سے بھی ہوتی ہے, اس کے سٹائل میں بڑا مزہ آتا ہے, ان کے اندر بڑا جوش ہے, بیان سن کے بس واہ مزہ آ جاتا ہے. اس سے پوچھو مزہ تو بہت آیا, تم نے آدھے گھنٹے کا بیان سنا, کام کی کیا بات سیکھی اس میں سے, وہ پتہ نہیں, لیکن الفاظ آپ دیکھتے ذرا جو کچھ 2-4 الفاظ ہی بتا دو, وہ بھی نہیں پتا, بس وہ سن کے جھوم رہے, اس کے اندر حال آ رہا ہے ان کو, جیسے لوگوں کو قوالی میں حال آتا ہے, سمجھ میں 4 کو نہیں آتی ان میں سے. فارسی کے اتنے الفاظ بولتے ہیں, وہ پوربیہ میں یہ عزیز میاں قوال فارسی کے, یا وہ اپنے وہ جو آتے تھے 2 بھائی ہیں صابری, ہاں, تو وہ ان لوگوں کے, تو میں آپ کو اردو دان طبقہ بیٹھا ہے جو اردو جانتے ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں, انڈیا کے لوگ ہیں,
میں آپ سے یعنی میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ علماء کے علاوہ آپ مجھے وہ لکھ کے بتا بھی نہیں سکتے انہوں نے کیا کہا ہے. وہ لکھ کے آپ کو دے دوں تو آپ پڑھ بھی نہیں سکتے اس کو. وہ تو سن کے 2-4 اس میں بیچ کے اردو کے ترجمے سمجھ میں آیا تھے کوئی ایک آدھ بات, باقی عموماً تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ مزہ آ رہا تھا. ان کے جھومنے میں مزہ آ رہا تھا انجینئرنگ کر کے, عزیز میاں کی چیخیں چلانے میں, بقل عمر شریف کے اللہ سے لڑنے میں, ان کے جو بھی حرکتیں, تو لوگوں کو تو پتہ ہی چلتا کہ ہو کیا رہا ہے, وہ مزہ آ رہا ہے. تو مزے کے لیے جس طرح وہ لوگ نعوذ باللہ ان قوالیوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں, ہم دینی دروس میں ہمیں جہاں مزہ آتا ہے اس میں چلے جاتے ہیں. کنسرٹس, اب یہ دینی جو ہے یہ چکر ہے کہ ہمیں کہاں لطف آ رہا ہے, لطف کے لیے سنتے ہیں. بیان میں مزہ نہیں آیا, بیان یار آج آپ کے جمعے کے بیان میں وہ مزہ, بعد میں آگے کبھی کبھی لوگ کہتے بھی ہیں, کان میں آگے کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں تھی یار, پچھلی دفعہ جمعے میں بڑا مزہ آیا تھا, اس دفعہ آپ نے ویسے بیان نہیں کیا. پاگل پن ہے, یعنی بیان مزے کے لیے کرنا, سنت آتی ہے. اپنے ساتھ 2-4 کو لے کے بھی آتے ہیں پچھلی دفعہ کے بیان کی وجہ سے, کہتے ہیں یار بڑا مایوس کیا آپ نے, وہ جن لوگوں کو لے کر آیا تھا وہ بھی بیچارے مزہ نہیں آئے گا, آئندہ نہیں آئے گا. مطلب یہ کہ اشارہ کر دیا انہوں نے کہ اس دفعہ آپ کا بیان ایسا نہیں تھا کہ آئندہ بندے ہیں, یہ والے نہیں آئیں گے, دوسرے آنے پڑیں گے گھیر کے. عجیب و غریب ہے. اب اس سے بڑھ کر قرآن کی تلاوت, وہ بھی ایک فن کے طور پر, کہاں تلاوت جو ہے زیادہ اچھی ہوتی ہے, ایکو بہت زبردست ہوتا ہے اور مسجد میں اوپر آوازیں گونجتی ہیں. تو یہ سب دنیا داری ہے, اس میں اخلاص نہیں ہے. آپ تو یہ چاہ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کہ لوگ زیادہ آئیں, لیکن زیادہ آنا مطلوب نہیں ہے. کوانٹٹی شریعت میں کبھی بھی مطلوب نہیں رہی, کوالٹی مطلوب ہے. ہمیشہ کوالٹی آگے ہونی چاہیے. خیر, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی اور اس ذمہ داری کے مطابق آپ سے سوال ہوگا. وہ ذمہ داری آپ کو آپ کی طلب کے بغیر مل گئی ہے, تب تو اس میں خیر ہے. پھر تو آپ اللہ سے ڈرتے ڈرتے اس کے مطابق کام کریں. اب آپ کا اگلا کام یہ ہے کہ اب جس کام کو آپ کے سپرد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی طلب کے بغیر, تو اب آپ اس میں ڈرتے ڈرتے اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیے. تو فوراً معلوم کیجیے کہ اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے میرے اندر. تو ان میں سے 3 میں سے 1 بھی نہیں ہے, یہ 5 میں سے 2 بھی نہیں ہے, تو مجھے اس میں محنت کرنی چاہیے. تو استاد سے, شیخ سے, کسی عالم سے معلوم کیجیے اور اس کے اوپر لگ جائیے. یعنی اپنی زندگی کا اس کو مقصد بنائیے کہ یا اللہ, جو آپ نے اچھے گمان کی وجہ سے ان صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ مجھ سے یہ کام لیتے, انہوں نے لیا, میری طلب نہیں تھی, میں تو ڈر رہا تھا, لیکن اب یہ ذمہ داری پڑھی گئی ہے, تو یا اللہ یہ دین کی خدمت کے اس کو جذبے کو 4 چاند لگا دیجیے, بڑھا دیجیے, قبول بھی فرما لیجیے اور مجھے اس کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. تو اس کے لیے پہلا کام کیا کرے گا؟ جس پوسٹ پہ آپ کو جاب دے دی گئی, آپ کی فیلڈ نہیں تھی لیکن آپ کو جاب کی تلاش تھی اور طلب تھی, اتفاق سے اللہ نے ایک موقع دیا, جاب مل گئی, تو کیا کریں گے؟ میں تو وہی کام کروں گا جو پہلے میں تو ٹیچنگ کرتا تھا, ٹیچنگ کے حساب سے میں IT میں کام کرتا رہوں گا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. مجھے اس کے مطابق ڈھالنا پڑے گا نا اپنے آپ کو. ان ساری جو چیزیں وہاں پہ ریکویزٹس تھے, ریکوائرمنٹس تھے, اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کروں گا. یہی کام دین کے اندر, جس خدمت میں اللہ نے لگایا میں اس کا اہل نہیں ہوں اور مجھے موقع کسی نے دے دیا ہے, تو میں اس کے مطابق کام کروں, اس کے مطابق اپنے آپ کو پوری طریقے سے ڈھالوں. تو ہوتا کیا ہے کہ شوق بہت ہوتا ہے, شوق میں ایک کام شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ کسی کام کے کرنے سے اللہ کی ولایت کا وعدہ نہیں, تقوی سے رہنے پہ اللہ کی ولایت کا وعدہ ہے. جنت کا وعدہ تقوی سے رہنے پر ہے. یہ دینی کام کرنے سے اس کا تعلق نہیں. ہاں, اس میں ایک امید ہوتی ہے, خوش گمانی ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے, اللہ کو ایسا موقع دے دیں گے تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا. لیکن رہ رہے ہیں آپ پورے خلاف تقوی, گناہوں کے ساتھ, مخلوط مجالس میں بیٹھے رہتے ہیں, موسیقی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, ڈرامے فلمیں چل رہی ہیں, وقت کو ضائع کرنے میں کوئی مذائقہ سمجھ میں نہیں آتا, اور کبائر بھی ایک آدھ 2 ادھر سے پکڑے ہوئے, کبھی غیبتوں کی شکل میں, کبھی اور کسی شکل میں, مال حرام کی صورت میں. اور اس سب کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ بڑی اللہ نے برکت عطا فرمائی ماشاء اللہ. اس دفعہ جلسہ بڑا اچھا ہوا, اس دفعہ جمعے میں بہت سارے لوگ آئے, اس دفعہ عید کا بیان بڑا اچھا رہا, اس دفعہ میں نے وہاں جو تقریر کی اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے. یہ سب دھوکہ, سب ڈرامہ ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں, بلکہ وبال بنے گا قیامت کے. تو مسجد کمیٹی کے لوگ ہوں, کسی ادارے کے چلانے والے ہوں, کسی بھی ٹیچنگ میں ہوں, ان سب لوگوں کو اپنے اپنے معیار کو فوراً دیکھنا چاہیے, عالم ہو یا غیر عالم. عالم کو بھی ڈرنا چاہیے کہ میں نے اپنے طور پہ تھوڑا پڑھ لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے, کام کا اہل کیسے ہو گیا, میں کوئی تجربہ نہیں کیا, پڑھایا نہیں تو کیسے ٹیچنگ کا اہل ہو گیا. یہ بچے میرے حوالے کر دیے انہوں نے مکتب کے اندر,
تو ڈرنا چاہیے کہ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کیسے اپنے آپ، لیکن ظاہری بات اس کے پاس کچھ تجربہ یہ ہے کہ اس نے خود مدرسے میں پڑھا ہے، علماء کے ساتھ رہا ہے، اور اب بھی رہتا ہے، تو یہ اپنا رابطہ رکھتا ہے. تو علماء چونکہ اس فیلڈ کے جاننے والے ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا سیکھا ہوتا ہے، تو وہ اس کام کو نہیں بھی جانتے تب بھی ان کو یہ مسئلہ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ فوراً رجوع کرتے ہیں. انہیں اس سے شرم نہیں آتی کہ اپنے بڑے جو استاد ہے اس سے پوچھ لیں، اس سے 1 to 1 رابطے میں ہوتے ہیں، شیخ سے پوچھ لیتے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ کنٹرول رہتے ہیں. کہ غیر عالم کو کبھی اول تو ایسے لوگوں سے ایکسیس ہی نہیں ہوتا، اور پوچھنا کیا یہ بھی نہیں پتا ہوتا، اور پوچھنا کس سے یہ بھی نہیں پتا ہوتا. تو کیا کریں گے؟ ٹھوکریں کھائیں گے، اپنے حساب سے جواب دیں گے. آپ کے پاس FAQs نہ ہو اور ہیلپ کا بٹن بھی نہ ہو، تو جو کام کرنا ہے اس کا امیڈیٹ کوئی آنسر بھی چاہیے، اور لائف چیٹ بھی نہ چل رہا ہو، کوئی گوگل بھی نہیں کر سکتے، فون آف فرینڈ بھی نہیں کر سکتے، تو کریں گے کیا؟ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. تو جو کریں گے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے کہ تکا ہے، شاید ٹھیک ہو جائے، شاید گڑبڑ ہو جائے. تو اسی لیے یہ ذہن بالکل اپنا کلیئر رہنا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خدمت دین کی ملے تو اس میں اپنے آپ کو کھپانے کی فکر کرنی چاہیے، اور ڈرتے ڈرتے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن یہ کام اور موقع ہے تو اس میں میں کام کروں. خود اپنے طور پہ نئے نئے کام کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، شروع نہیں کرنے چاہیے بہت سارے کام نئے نئے. جیسے یہ ادارہ جب جو بھی کھولنے کا نئی جگہ بن رہی ہے جو بھی، تو ان کو چاہیے کہ پہلے وہ اس سے پہلے سارا ہوم ورک سمجھ لیں کہ کرنا کیا ہے، لے لینے کے بعد پھر کام کرنے کے لیے اب بنا لیا، اب کیا کریں گے، اب کیا کریں. تو اس میں عموماً جو ہے وہ لینے کے دینے پڑ جاتے، زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اب آپ نے وہ ایک بنیاد بنا دی، آپ خاموشی سے نکل رہے ہیں دنیا سے. یہ آپ نے ہلکی سی ٹیڑھی رکھی تھی پہلی اینٹ، تو اب یہ اینٹ اوپر چلتے 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 اتنی دور ہو جائے گی کہ بظاہر لگے گا کہ آپ نے تو اسلام کے لیے کام شروع کیا کہ اسلام کی بےخکنی ہو رہی ہے اسی ادارے میں. تو اس کو یہ کہا جاتا ہے خشت اول، پہلی اینٹ، خشت کہتے ہیں اینٹ کو فارسی میں. خشت اول چون نہد، اس لیے کہ نہد رکھی، بنیاد جو رکھی تھی، معمار نے، میسن بنانے والا، بلڈر نے، کج ٹیڑھی. خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. سریا اوپر جو ستارہ ہے اس کو کہتے ہیں آسمان پہ، تو اس ستارے تک جو آپ نے دیوار بنائی وہ پوری دیوار اتنی ٹیڑھی ہو گئی. ظاہر بات ہے یہاں سے جب 1 ملی میٹر کے اینگل کا بھی ڈفرنس تھا تو وہ اوپر جاتے جاتے وائڈ ہوتا جائے گا، کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو آپ تو بہت جذبے سے کام کر رہے تھے، لیکن جذبے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے میں نے گنگوئی صاحب کا جو واقعہ سنایا تھا پہلے بھی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان سے کہا کہ یہ ادارہ ہے، اس میں ہم جو شورا بنا رہے ہیں اس میں ایک صاحب داڑھی واڑی ان کی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ فکر ہے، آخرت کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں. لیکن سب سے زیادہ کام وہی کرتے ہیں، چندہ سب سے زیادہ وہی لاتے ہیں، لنک ان کا سب سے زیادہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ادارہ بنانا، مدرسہ کھولنا یہ ہم پر فرض نہیں ہے، شریعت کی پابندی ہم پر فرض ہے. تو ہماری اجازت سے تو یہ کام نہیں ہوگا، خود کرنا ہے کرتے رہو جس کا جو دل چاہے، اجازت نہیں اس میں. شریعت کی پابندی کا کوئی کام نہیں کرو. ہمارے پاس بندے نہیں تو نہ ہوا کرے، کام کرنے کو کہا کس نے آپ سے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کوئی ادارہ بناؤ. ہمارے پاس بندے نہیں تو نہیں کر رہے کام، ہمارے پاس جگہ نہیں تو نہیں کر رہے کام. کیا کریں، بیٹھے رہیں گے. دین کی خدمت تو بے طور پہ ویسے ہوتی رہتی ہے، لیکن کام شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یعنی اپنی ذات میں ایک آدمی کا گناہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اجتماعی طور پر کوئی کام فاؤنڈیشن چھوڑ کے چلے گا تو کل قیامت تک پکڑے گا آپ کو، اس میں گڑبڑ ہوئی. یا آپ مسجد زرار کی طرح کچھ بنا کے چلے گئے تو یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. آپ تو سمجھ رہے ہیں آپ نے بہت اچھا کارنامہ کیا، بالکل نہیں کیا. اللہ کا یہ مطلوب نہیں ہے، اللہ کا اس پہ سوال ہوگا. اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے.